الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے جو آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا کھا لے پانی پی لے اس کے روزے کا کیا حکم ہے۔ عبداللہ ذوالفقار لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیہ، جو بھول گیا، وہ صائم، اس حال میں کہ وہ روزے سے ہو، فاکل، تو اس نے کھایا، او شرب، یا اس نے پیا، فلیتم، تو وہ پورا کرے، صومہ، اپنے روزے کو۔ میں نے ایک کال لینی ہے، آپ آپس میں گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ذوالفقار لکھتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، میں نے بولا تھا کہ آپس میں بات چیت کریں، مجھے ایک کال لینی ہے، میں وعلیکم آتا ہوں۔ السلام۔ پتہ نہیں آپ توجہ ہی نہیں کرتے یا شاید میری آواز آ ہی نہیں رہی تھی۔ ڈسکشن کیا کریں آپس میں بھی۔ جی، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو اپنا روزہ مکمل کرے، فَإِنَّمَا، پس صرف، أَطْعَمَهُ اللَّهُ، اسے اللہ نے کھلایا ہے، وَسَقَاهُ، اور اللہ نے اس کو پلایا ہے، متفق علیہ۔ مستدرک حاکم کے الفاظ کیا ہیں؟ من افطر، جس نے افطار کیا، روزہ توڑ دیا، فی رمضان، رمضان میں، مطلب کچھ کھا لیا، ناسین، بھول کر، فلا قضاء علیہ، تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، ولا کفارۃ، اور نہ کوئی کفارہ ہے، وہو صحیح۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو آدمی بھول کر کھا پی لے، یہاں بھی من نسیہ کے الفاظ ہیں اور نیچے بھی ناسین کے الفاظ ہیں، بھول کر جو کھا لے تو وہ اپنا باقی روزہ مکمل کرے۔ یہ نہیں کہ اب میں نے کھا لیا تو اب روزہ توڑ دوں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تمہارے اس کام پر گرفت کرتا ہے جو تم دل سے کرتے ہو۔ تو یہ دل سے تو نہیں آدمی کھا پی رہا، بلکہ وہ بھول گیا، بھول کر اس نے کھایا پیا۔ اور نبی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی ہے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں، عفی امتی عن الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول اور غلطی یہ معاف کر دی گئی ہے، لہذا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ بقیہ روزہ اپنا کیا کرے، مکمل کرے۔ جہاں کسی کا کوئی سوال ہو وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ احادیث ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک منٹ میں ذرا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ہم ورحمۃ پڑھے تھے اللہ شیخ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب یہاں یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، دوسری جو حاکم والی روایت جو پڑھی ہے ہم نے، تو اس میں تو ہے کہ اگر کوئی بھول کے جو ہے روزہ کھول لے، کیا مطلب ہے کہ اگر ٹائم ابھی 5 منٹ ہے اور اس نے غلطی سے یہ سوچا کہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے تو اس نے کھا پی لیا ہے، یہ مراد ہے اس سے؟ جی اس میں ساری صورتیں مراد ہیں، یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ عام جو بھول چوک ہے وہ بھی مراد ہے۔ نہیں، یہ تو بھولا تو نہیں نا بندہ، یہ تو اس نے ناسین کے الفاظ ہیں نا، جی جی بھولا ہے وہ۔ ایک ہے بھول یہ کہ مجھے پتہ نہیں میرا روزہ ہے کہ نہیں تو کھا لیا، جی اسی طرح ایک بھول یہ ہے کہ میرا روزہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں تو وہ بیوی کے پاس چلے گیا، یعنی جو بھی ایسا کام۔ اور ایک بھول جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے وہ اپنا روزہ پہلے افطار کر لیا وقت ہونے سے پہلے ہی، ظاہر ہے وہ جی بھول کر کیا نا، جی آمدن تو نہیں کیا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا۔ اس میں بھولنے کی ساری صورتیں شامل ہیں۔ صحیح۔ جی من ذرعہ القی، من ذرعہ جس پر سبقت لے جائے، غالب آ جائے، القیء قے یعنی خود بخود قے آ جائے، فلا قضاء علیہ تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، ومن استقاء اور جس نے جان بوجھ کر قے کی، استقاء کا مطلب ہے کہ اس نے قے طلب کی، استقاء یہ باب استفعال ہے نا، اس میں طلب ماخذ ہے خاصا باب استفعال کا، تو قے طلب کی اس نے مطلب جان بوجھ کر قے کی، فعلیہ القضاء تو اس پر قضا ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں جو روایت ہے وہ مطلق ہے کہ جسے قے آ گئی اس پر قضا ہے، مطلب وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، لیکن وہ عام ہے اور یہ روایت خاص ہے۔ اس روایت کو دیکھا جائے گا کہ قے کی دو صورتیں بنیں گی، ایک یہ ہے کہ خود بخود قے آ گئی، اور ایک ہے کہ آدمی جان بوجھ کر قے کر رہا ہے۔ اگر خود کر رہا ہے تو پھر تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خود بخود آگے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء۔ واضح ہے؟ اگلا مسئلہ ہے کہ سفر کی السلام حالت علیکم۔ میں، وعلیکم السلام، پھر استاد جی اس حدیث کے پیش نظر جن لوگوں کو حیضہ ہو جاتا ہے تو وہ اگر روزہ رکھ لیں تو انہیں تو کیا پھر وہ ویسے ہی آ رہی ہوتی ہے نا، خود تو نہیں کر رہے ہوتے، پھر ان کا روزہ تو اس کے لیے برقرار ہی زیادہ رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، خواہ مخواہ تنگ ہونا ہے، اس میں میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے، پھر غذا اس حساب سے کھانی پینی ہوتی ہے۔ ابھی ہم اسی طرح کی بات صحیح پڑھنے ہے۔ لگے ہیں کہ سفر کی حالت میں مشقت ہوتی ہے آدمی پر، تو وہی روایت آ گئی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے عام الفتح، فتح مکہ والے سال، الی مکہ، مکہ کی طرف، یہ رمضان میں، فصام تو آپ نے روزہ رکھا، حتیٰ یہاں تک کہ بلغ پہنچے قرا الغمیم، یہ جگہ کا نام ہے، قرا الغمیم یہ جگہ کا نام ہے، 64 کلومیٹر ہے مکہ سے،
फसाम अन्नास, तो लोगों ने भी रोज़ा रखा हुआ था, ज़ाहिर है रमज़ान था। सुम्मा दआ, फिर आपने मंगवाया, बिक़दहिन, एक प्याला, मिम्मा, पानी का, फ़रफ़अहु, तो आपने उसको बुलंद किया, ऊपर करके दिखाया लोगों को, हत्ता, यहाँ तक कि नज़र अन्नासु इलैहि, उसकी तरफ लोगों ने देख लिया। आपने उस प्याले को बुलंद किया और लोगों ने उसको देख भी लिया। सुम्मा शरिबा, फिर आपने वो पिया, फ़क़ील लहू, तो आपसे कहा गया, बाद ज़ालिक, इसके बाद, यानी आपने जब ये अमल किया तो उसके बाद कहा गया, इन्न बाज़, बेशक कुछ लोग, क़द सामा, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, मतलब उन्होंने रोज़ा तोड़ा नहीं। तो आपने फरमाया, उलाइकल उसातु, उलाइकल उसातु, ये नाफरमान है, ये नाफरमान है। ये सफ़र के मुतल्लिका पहले हम मज़ीद पढ़ लें, फिर इस पे बात करेंगे। वफ़ी लफ्ज़िन, और एक लफ्ज़ में क्या है, फ़क़ील लहू, आपसे कहा गया, इन्नन्नास, बेशक लोग, क़द शक़्क़ा, तहकीक मुश्किल हो गया है, शाक गुज़र रहा है, अलैहिम, उन पर, सियाम, रोज़ा, रोज़ा उन पर तंग हो गया, मुश्किल हो गया। व इन्नमा, और सिर्फ, यंजुरूना, वो देख रहे हैं, फीमा, उस बारे में, जो फ़ालता आप करेंगे, मतलब आप जो करेंगे उसके मुंतज़िर हैं। तो फिर आपने एक प्याला पानी का मंगवाया था असर के बाद, फशरिबा, तो आपने वो पी लिया असर के बाद। कितना सा वक्त रह जाता है आगे मगरिब में, लेकिन अपनी सेहत को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, एक रिवायत तो ये हो गई। दूसरी हमजा बिन आमर असलमी रदी अल्लाह अन्हु की है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अजीदु, मैं पाता हूँ, भी अपने में, कुव्वतन, कुव्वत, मैं अपने आप में ताकत महसूस करता हूँ, अला सियामी, रोज़ा रखने पर, फिर सफ़र, सफ़र में भी, मैं सफ़र में खुद में ताकत महसूस करता हूँ रोज़ा रखने की। फ़हल अलैया जुनाहुन, तो क्या मुझ पर कोई गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिया रुख़सतुम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से रुख़सत है। फ़मन अख़ज़ बिहा, जिसने इसको ले लिया, पकड़ लिया इसको, सफ़र में रोज़ा ना रखने वाली जो रुख़सत है उसको कबूल कर लिया, तो फ़हसनुन, तो ये अच्छा है। वमन अहब्बा, और जिसने चाहा, अन यसूमा, कि वो रोज़ा रखे, फ़ला जुनाह अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब ये मुस्लिम की रिवायत है, ये भी मुस्लिम की रिवायत थी। अब ये दो रिवायतें एक दूसरे के बज़ाहिर मुआरिज़ आ गईं, तो इससे फिर दोनों अहादीस को सामने रख के ऐसा मफ़हूम अख़ज़ किया जाएगा जिससे किसी एक की भी मुखालिफत लाजिम ना आए और माना और मफ़हूम भी सही तरह कशीद हो जाए। तो वो ये है कि ये जो हदीस हमने पहली पढ़ी है ना, उसमें मुतलक तौर पर ये नहीं था, बल्कि उसमें इस बात की क़ैद थी कि इन्नन्नास क़द शक़्क़ अलैहिमुस्सियाम, लोगों पर रोज़ा मुश्किल हो रहा है, शाक गुज़रा है, तंगी हो रही है लोगों को। तो तंगी होने की सूरत में लाज़िम है मुसाफ़िर पर कि वो रोज़ा तोड़ दे, वगरना उलाइकल औसात आपने फरमाया है। हाँ, अगर तंगी नहीं है, जिस तरह यहाँ उसने सहाबी रसूल ने कहा कि मुझ में कुव्वत है, ताकत है, सफ़र में रोज़ा रखने की मुझ में ताकत मौजूद है, तो क्या रोज़ा रख सकता हूँ? आपने फरमाया कि रख सकते हो। रोज़ा छोड़ने वाली रुख़सत है अल्लाह ताला की तरफ से, तो जिसने युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुमसे आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। तो आसानी ये है कि सफ़र में रोज़ा ना रखा जाए। अच्छा, यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि उस वक़्त तो सफ़र बड़ा मुश्किल होता था, आजकल तो बड़ा आसान है। बसा औक़ात सफ़र में घर से भी ज़्यादा अच्छी सहूलियात, घर में एसी हर एक के घर नहीं होता, लेकिन गाड़ियों में एसी मौजूद होते हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। तो याद रखें, ये सफ़र आपने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, लेकिन मुशाहदा यही कहता है कि सफ़र सफ़र ही है और इसमें परेशानी इंसान को रहती ही रहती है। जितना भी पुरसुकून सफ़र क्यों ना हो, लेकिन उसमें मशक्क़त और दीगर इस तरह की सूरतें रहती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही फरमा दिया, सफ़रु क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, सफ़र जो है ये अ, अज़ाब का टुकड़ा है। फिर एक तरह की परेशानियाँ तो नहीं है, किसी को माल की परेशानी है, जी, किसी के जो है ना वो जेब कट गई, कोई ऐसा-वैसा मसला बन गया, तो ये क़ित्अतुम मिनल अज़ाब ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल ज़्यादा बेहतर ये है कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला की दी गई रुख़सत से फ़ायदा उठाए और वमन कान मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र पर अमल करे, बाकी दिनों में वो रोज़ा रख ले। जी, ये सफ़र वाली बात वाज़ेह है, हम आगे बढ़ें? जी सर। अल्लाहु अकबर कबीरा।
جی آگے مسئلہ ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ بزرگ ہو چکا ہے روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رخصت دی گئی للشیخ الکبیر زیادہ بوڑھے کے لیے. شیخ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں، ایک تو ذات ہے نا شیخ، ایک شیخ ہوتا ہے شیخ بزرگ کو بولتے ہیں. ہمارے ہاں اساتذہ کو بھی شیخ کہہ لیا جاتا ہے. اس کی توجہ یہ ہے کہ شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں تو استاذ بھی اپنے فن میں چونکہ بہت زیادہ اپنا تجربہ اور وقت وغیرہ وہ صرف کر چکا ہے اور کافی اس میں ماہر بن چکا ہے، یعنی اس علم میں وہ بزرگ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو بھی شیخ کہہ لیا جاتا ہے. یعنی کسی بھی فن کا جو ماہر ہے، ظاہر ہے اس نے اس میں بہت لمبا عرصہ صرف کیا ہے اس علم کو، اس فن کو حاصل کرتے ہوئے، تو اس اعتبار سے اس کو بھی شیخ کہہ لیا جاتا ہے، گو کہ وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو. باقی ہمارے مشائخ اکثر اس لفظ کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ بڑے جو علماء ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ ہونا چاہیے. عام چھوٹے موٹے علماء ان کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے القابات اس سے بچنا چاہیے، وگرنہ چھوٹے چھوٹے علماء میں اس طرح کی جو کبر ہے، ریا وغیرہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. یہاں میں ایک واقعہ بھی آپ سے شیئر کر دوں. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ایک معروف نام ہے حدیث کے اساتذہ میں. تو وہ اپنے دور میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، شاید 2011-12 میں ان کا انتقال ہوا. تو اب ان کے بلا مبالغہ بہت زیادہ شاگرد ہیں ماشاءاللہ، ہر جگہ ان کے تلامذہ موجود ہیں. تو وہ اپنے لیے لفظ شیخ پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نام اللہ نے جو مجھے پیدا کیا اور میرے آبا نے میرا نام عبد المنان رکھا ہے، تو عبد المنان بس نام ہے، حفظ میں نے کیا ساتھ چلے حافظ کہہ لیا کریں. تو بسا اوقات ان کو درس کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے بلایا جاتا اور اشتہار پر یہی نام لکھا ہوتا تھا، حافظ عبد المنان نور پوری صاحب، بس اتنا ہی نام ہوتا تھا. حالانکہ ان سے چھوٹے جو ان کے شاگرد ہیں اور ان کے سامنے بچے ہیں، ان کے بڑے بڑے القابات کے ساتھ نام لکھے ہوتے تھے. بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا اور وہ چونکہ وہ شیخ الحدیث بھی تھے، ظاہر ہے صحیح بخاری پڑھاتے تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، تفسیر کے دراجات کرواتے تھے، تو جہاں ان کا نام شیخ الحدیث لکھا ہوتا تھا وہ اس دعوت میں پروگرام میں جاتے ہی نہیں تھے. تو ایک بار ایسا ہوا، ایک پروگرام پہ گئے، جا کر بیٹھ کے اشتہار پر تو کچھ نہیں لکھا تھا ایسا ویسا، لیکن وہ جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ میں اب دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری حافظ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر خطاب فرمائیں. تو شیخ صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، وہ کہتا رہا تو حافظ صاحب بیٹھے رہے. اس نے کہا کہ تشریف لائیں. حافظ صاحب کہتے میں شیخ صاحب تو نہیں ہوں، جو شیخ صاحب ہیں ان کو بلا لیں. درس نہیں دیا انہوں نے، اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے. پھر ان کے کسی شاگرد نے کہا اب طریقہ یہ ہے کہ ان کے گرد سارے بیٹھ جائیں اور ان سے سوال کریں، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سوال ان سے کیا جائے اور یہ جواب نہ دیں. تو پھر وہ درس نہیں ہوا، سوال و جواب کی نشست کافی لمبی ہو گئی. بہرحال یہاں سے ایک سبق ہم سب کو سیکھنا چاہیے. بس اوقات ہم کسی مسند پہ فائز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ بڑے القابات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. صحابہ کرام دیکھیں، یہ ہم کتنے اب تک احادیث پڑھ چکے ہیں، دیکھیں وعن ابن عباس، جبکہ یہاں لکھا جا سکتا تھا کہ وعن المفسر، جی وعن رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. وعن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. یہ دیکھیں وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، بس آسات رضی اللہ عنہ موجود ہے. اب نہ پیچھے سیدنا ہے نہ حضرت ہے. جی تو جب صحابہ کرام میں اس قدر تکلف نہیں تھا تو ہمارے اندر بھی اس طرح کے تکلفات نہیں ہونے چاہیے. بہرحال یہ ایک ضمنی بات آ گئی. اس کا بھی پس منظر ہے، آپ میں سے کچھ نے پوچھا تھا شیخ کے حوالے سے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سب کے سامنے اس کی وضاحت کر دی جائے. اللہ السلام اکبر علیکم۔ کبیرہ. وعلیکم السلام. ساری میں نا ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں تو جی ماشاءاللہ
انہیں ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے حافظ صاحب میں کہا جاتا ہے نا. تو میرے جاننے والوں میں سے ایک لڑکی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے انشاءاللہ حفظ کرنا ہے، اور نا میں نے اپنے نام کے ساتھ حافظہ نہیں لکھوانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حفظ کیا تھا تو وہ ان کے جی میں نے نام کے وہی ساتھ بات نہیں کی، تھا. یہ ٹھیک ہے بات، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں حج کرنے والے کو حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں سارے، تو پھر سب کو نمازی بھی کہا جی کریں. نماز ماشاءاللہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، نمازی کہا کریں. جی جی اس طرح کی نا یہ تکلفات ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. جو جس کا نام ہے بس نام احترام کے ساتھ لیا جائے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے. جی تو شیخ کبیر جو ہے یہاں لغوی طور پر مراد ہے نا جو بوڑھا آدمی ہے، زیادہ ہی بوڑھا آدمی. اس کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ان یفطر، کہ وہ کیا کرے، روزہ چھوڑ دے، ویطعم، اور وہ کھانا کھلائے، عن کل یوم، ہر دن، مسکینا، ایک مسکین کو. ہر دن کا جو کھانا ہے وہ ایک مسکین کو کھلا دے. ہمارے ہاں مشہور ہے روزے رکھوانا، یہ رکھوانے رکھونے کی اصطلاح مجھے کہیں نہیں ملی کہ روزہ رکھوائے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے. وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، ہر دن کے عوض وہ ایک مسکین کو کیا کر دے گا، کھانا کھلا دے گا. ولا قضاء علیہ، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے. اس میں صحابہ کرام کا نا اختلاف ہے، صحابہ سے اب تک اختلاف چلتا آ رہا ہے. اس میں جو شیخ کبیر کی بات تو ہوگی نا، اس کے علاوہ جو حائضہ عورت ہے، اپنا عورت جو ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، حاملہ ہے، جی، روزے نہیں رکھ سکتی. اسی طرح مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی، اس کے لیے بھی روزہ دشوار ہے. اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ بیچاری ہر سال ان کی یہ روٹین ہوتی ہے، تو پھر نہ وہ رمضان میں روزے رکھ پاتی ہیں اور نہ رمضان کے علاوہ وہ روزے رکھ پاتی ہیں. واللہ عالم، میری رائے اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سب کے لیے اجازت دیتے تھے، اور یہ اجازت دینا ہی زیادہ ہمیں درست معلوم ہوتا ہے، اگرچہ دیگر آراء بھی صحابہ کرام سے ہی اب تک ملتی ہیں، تو اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ دوسری رائے بھی موجود ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو آدمی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، دوران روزہ اپنی بیوی کے پاس چلے جاتا ہے. اس صورت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس ہے اور اس نے کہا ہلک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا وقعت علی امرأتی فی رمضان، میں رمضان میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا ہوں، اس کے پاس چلے گیا ہوں. آپ نے فرمایا حل تجد ما، کیا تم پاتے ہو، ماں وہ چیز، تعتق جو آزاد کر دے، رقبتن ایک گردن کو. کیا مطلب، غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا فہل تستطیع، تو کیا تم طاقت رکھتے ہو، ان تصوم شہرین، کہ تم دو مہینے کے روزوں کو رکھو، متتابعین، پے در پے. پے در پے کا مطلب مسلسل، یعنی جو روزہ چھوڑو گے پھر دوبارہ گنتی ایک سے شروع ہو جائے گی، پے در پے روزے. اس نے کہا کہ نہیں جی، اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا. پھر آپ نے فرمایا فہل تجدو، کیا تم پاتے ہو، ماں وہ چیز، تو تیمو جو تم کھلا سکو، ستین مسکینہ، 60 مسکینوں کو. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا. معلوم ہوا جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے جائے اس کا یہی کفارہ ہے. سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ وہ گردن آزاد کرے، اس کی استطاعت نہ رکھے تو پھر 2 ماہ کے وہ مسلسل روزے رکھے، اس کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر وہ تیسرے نمبر پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. لیکن یہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں ہے پاس، کہنے لگے کہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا. ثم جلس، پھر یہ صحابی بیٹھ گئے، فاوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا بعرق، ایک ٹوکرا، فیہ تمر، جس میں کھجور تھی، کھجوروں کا ایک ٹوکرا آپ کے پاس لایا گیا. تو آپ نے پھر ان صحابی سے کہا کہ تصدق بھی ھذا، یہی صدقہ کر دو، یعنی 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے یہی دے دو. تو صحابی رسول آگے سے کہنے لگے کہ اعلی افقر منا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے، اس پر یہ میں صدقہ کروں؟ کیا مطلب، فما بینا، کیونکہ نہیں ہے، لابتیہا، مدینہ کے دو جو سنگلاخ پہاڑ ہیں، ان کے درمیان، اہل بیت، ان کوئی بھی ایسا گھر، احوج الیہ، جو اس کا زیادہ محتاج ہو، منا، ہم سے. کیا مطلب، ہمارا گھرانہ ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ غریب گھرانہ ہے. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. اس کا ترجمہ مسکرانا درست نہیں ہے، مسکرانے کے لفظ تبسم آتا ہے، تبسم النبی ہونا چاہیے تھا، پھر یہاں ہے ضحیکہ، ہنسے آپ. اتنا ہنسے حتیٰ یہاں تک کہ بدت، واضح ہو گئی، انیابہ، آپ کے کچلی والے دانت واضح ہو گئے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فاطعمه اهلک، یہ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. معلوم ہوا جو آدمی رمضان میں یعنی فرضی روزے میں اپنی بیوی کے پاس چلے جائے
تو اس پر یہ کفارہ عائد ہوتا ہے. جی آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے. بات کوئی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. استاد جی اگر کوئی ویسے مطلب فرض روزہ توڑ دے تو اس کا بھی پھر یہی کفارہ ہوگا نا؟ اس حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ ہے ہی نہیں، نہ اس کی قضا ہے. بہت بڑا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. صحیح. ہوں. آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ فقیہ بھی ہوں گے. میری رائے کیا ہے میں اس طرف بات نہیں کرنا چاہتا. ویسے میں آپ کو ایک عالم دین ہے ان کی بات بتانا چاہتا ہوں. ایک عالم دین سے سوال ہوا، وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نوجوان ہوں اور روزہ بھی رکھا ہوا میں نے، لیکن اہلیہ بھی موجود ہے اور میں اپنے آپ پہ صبر نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں کیا کروں؟ شیخ نے فرمایا کہ تم دونوں سفر پر نکل جاؤ. ظاہر ہے سفر پر نکل جاؤ گے تو روزہ کی رخصت آپ کو مل جائے گی. جی آپ میں سے کچھ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ کو نہیں. چلیں کوئی بات نہیں. یہ کسی کی رائے میں نے پیش کی ہے، خود میرا اپنا اس پر اتفاق ہے یا نہیں یہ ابھی میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. عبد الرحمن آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سمندر میں اگر کوئی شخص ادھر نہیں رہ سکتا ہے، جیسے بھی والدہ ہیں وہ شوگر کی مریض ہیں، وہ تو کتنا وہ ادا کریں گے مسکین کھانا، کتنے پیسے دینے چاہیے؟ یا کوئی مسجد میں روزہ افطار کرواتے ہیں اس تو میں پیسے یہ دیتے ہیں، ہے کتنے کہ پیسے دینے چاہیے؟ شوگر جو ہے نا ہر بندے کی ایک طرح کی نہیں ہے. ابھی میں نے حافظ عبد المنان نورپوری صاحب کی بات کی ہے نا، وہ بھی شوگر کے مریض تھے لیکن روزہ رکھتے تھے، اور خود وہ کہتے تھے کہ ہر مریض کی وہ کنڈیشن ایک طرح کی نہیں ہے، اور فرماتے تھے کہ کچھ مریض شوگر والے روزہ رکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے جو نہیں رکھ سکتے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. جو گھر میں آپ کھانا کھاتے ہیں، اب ایک گھر میں کھانا ایک بندہ جو کھاتا ہے وہ 200 روپے کا ہے مثال، ایک بندہ امیر ترین ہے وہ 500-600 روپے کا کھانا ایک وقت کا کھاتا ہے. تو جو آپ کے گھر اوسط چل رہی ہے اس حساب سے آپ پیسوں کا حساب کر لیں، اور 30 روزے ہیں تو 30 پر اس کو تقسیم کر کے وہ جتنے پیسے بنے مسکین کو دے دیں. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.